بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ 3 فرشتے آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کر زمزم پر لے گئے۔ ان فرشتوں کے متولی حضرت جبرائیل تھے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کے حلقون اور ناف کے درمیان سینہ کو چاک کیا، پھر اپنے ہاتھ سے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا حتیٰ کہ پیٹ کو صاف کر دیا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ایمان اور حکمت کو سینہ میں بھر دیا اور تمام گوشت رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمو دیا گیا، پھر سینہ کو بند کر دیا گیا۔ حضرت امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور اس پر زین چڑھائی ہوئی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شوخی سے اچھل کود کی تو اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مکرم کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی۔ تب براق تھم گیا اور اس کا پسینہ بہنے لگا۔ حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا حضرت موسیٰ سے کثیب الاحمر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے عرض کیا، آپ ہمیں شب معراج کا واقعہ بیان کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا۔ پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا۔ میں بیدار ہوا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھا تو مجھے خچر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا۔ اس کے کان اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اور اس کو براق کہا جاتا تھا، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس قسم کے جانور پر سواری کرتے تھے۔ وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ جس وقت میں نے اس پر سواری کی تو مجھے دائیں جانب سے ایک شخص نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور میں اس کے پاس نہیں کھڑا ہوا۔ پھر مجھے اپنی بائیں جانب سے کسی نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ پھر اسی سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی باہیں کھولے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بھی مجھے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اس کی طرف بھی التفات نہیں کیا، نہ اس کے پاس ٹھہرا، حتیٰ کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں نے اس حلقہ میں اپنی سواری کو باندھا۔ جب حلقے میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لے کر آئے۔ ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ میں نے دودھ پی لیا اور شراب کو چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، آپ نے راستے میں کیا دیکھا تھا؟ میں نے کہا، جب میں جا رہا تھا تو دائیں جانب سے ایک شخص نے مجھے پکار کر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ بلانے والا یہودی تھا، اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے اور اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، جب میں جا رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے بائیں جانب سے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ انصاری تھا، اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا،
اس سیر کے دوران ایک عورت انتہائی زینت سے آراستہ اپنی باہیں کھولے کھڑی تھی۔ اس نے بھی کہا، یا محمد، میں تم سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اور نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی۔ آپ نے فرمایا، پھر میں اور جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ہم میں سے ہر ایک نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میرے پاس ایک معراج یعنی نورانی سیڑھی لائی گئی، جس پر بنو آدم کی روحیں اس وقت چڑھتی ہیں جب تم دیکھتے ہو کہ میت کی آنکھیں آسمان کی طرف کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ بہت حسین معراج تھی، کسی مخلوق نے ایسی معراج کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں اور جبرائیل علیہ السلام اس معراج پر چڑھے، حتیٰ کہ ہماری ملاقات آسمانی دنیا کے فرشتے سے ہوئی۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے اور ان میں سے ہر ایک فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کے رب کے لشکروں کو صرف وہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا، یہ کون ہیں؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر میں نے حضرت آدم کو ان کی اس صورت میں دیکھا جس میں انہیں بنایا گیا تھا۔ ان پر جب ان کی اولاد میں سے مومنین کی روحیں پیش کی جاتیں تو وہ فرماتے، یہ پاکیزہ روح ہے، اس کو علیین میں لے جاؤ۔ اور جب ان پر ان کی اولاد میں سے کسی کفار کی روحیں پیش کی جاتیں تو فرماتے، یہ خبیث روح ہے، اس کو سجیین میں لے جاؤ۔ ابھی میں کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، ان پر نہایت نفیس بھنا ہوا گوشت رکھا ہے، اور دوسری جانب اور خوان رکھے ہیں جن پر نہایت بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمدہ گوشت کے پاس جا ہی نہیں رہے اور سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں۔ پھر میں نے کچھ آگے دیکھا، ان کے پیٹ کو کوٹھڑیوں کی طرح ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی اٹھتا تو گر جاتا اور کہتا، اے اللہ، قیامت کو قائم نہ کرنا۔ ان کو فرعونی جانور روند رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں، یہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح آسیب زدہ شخص اٹھتا ہے۔ پھر میں کچھ آگے چلا تو ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان کے منہ کھول کر ان میں پتھر ڈالے جاتے تھے، پھر وہ پتھر ان کے نچلے دھڑ سے نکل جاتے تھے۔ میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ دراصل یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے اور عنقریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر میں کچھ آگے چلا تو دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ میں نے سنا وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت میں زنا کرنے والی ہیں۔ پھر میں کچھ اور آگے چلا تو دیکھا کچھ لوگ پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھاؤ جیسا کہ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت میں سے غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت امام بہقی روایت کرتے ہیں، میرے پاس ایک گھوڑ لائی گئی اور اس پر مجھ کو سوار کرایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس پر اس کا قدم انتہائی بصر پر تھا۔ آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتی تھی، اور وہ جس قدر فصل کاٹتے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے کہا، ہے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟
حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز لے آتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور جب سر کچل دیا جاتا تو وہ دوبارہ پھر درست ہو جاتا، اور ان کو مہلت ہی نہ ملتی کہ سر پھر کچل دیا جاتا تھا۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھیں، اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کی جانوروں کی طرح چر چگ رہے تھے، اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا ہوا تھا، اور دوسری جانب سڑا ہوا خبیث گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ سڑے ہوئے خبیث گوشت کو کھا رہے تھے اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی تھیں، اور وہ اس کو چھوڑ کر رات بھر بدکار عورت کے پاس رہتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہر راستے میں اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمانوں کو ڈراؤ۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، اور وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا لیکن اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہیں جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جاتے تھے، اور جب بھی ان کو کاٹ دیا جاتا وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور ان کو ذرا مہلت نہ ملتی۔ آپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا۔ پھر وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑی بری بات کہہ کر اس پر نادم ہوتا ہے، اس کو واپس لینا چاہتا ہے اور واپس نہیں لے سکتا۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں سے بہت خوشبودار، خوشگوار، ٹھنڈی اور میٹھی ہوا آ رہی تھی جس میں مشک کی خوشبو تھی، اور وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے میرے اہل عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس اور استبرق، میرے موتی، میرے مرجان، میرے مونگے، میرا سونا اور چاندی، میرے کوزے اور کٹورے، میرا شہد، میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئی ہے، بس تو اپنے وعدے کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے ہر مسلم اور ہر مسلمہ ہے، اور ہر مومن اور ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں اور میرے ساتھ بالکل شرک نہ کریں اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو مجھ سے ڈریں میں ان کو امان دوں گا، اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا، اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں وعدہ کے خلاف نہیں کرتا
جنت نے کہا میں راضی ہو گئی۔ پھر آپ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں سے نہایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میرے توق، میری زنجیریں، میرے شعلے اور میری گرمی، میرا تھور، میرا لہو اور پیٹ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں۔ میری گہرائی بہت زیادہ ہے اور میری آگ بہت تیز ہے۔ مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مشرک اور کافر، خبیث اور منکر، بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے کہا میں راضی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پھر آپ روانہ ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پر آئے اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھی۔ پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے، وہ اچھے بھائی اور اچھے خلیفہ ہیں، انہیں خوش آمدید ہو۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی روحیں آئیں، انہوں نے اپنے رب کی ثنا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی امت بنایا، میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کر دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے حکومت کی نعمت دی اور مجھ پر زبور نازل کی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا اور پرندوں اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا اور مجھے حکمت دی اور فیصلہ سنانے کا منصب دیا۔ پھر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو، جنوں کو اور انسانوں کو مسخر کر دیا اور میرے لیے شیاطین کو مسخر کر دیا جو عمارتیں اور مجسمے بناتے تھے اور مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور ہر چیز سکھائی اور میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور مجھے مادرزاد آنکھوں سے اندھے اور برس والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا اور میں اس کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھا اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے۔ پھر حضرت محمد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور مجھ پر قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا اور میری امت کو امت وسط بنایا اور میری امت کو امت اول بنایا اور میری امت کو امت آخر بنایا اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے بوجھ اتار دیا اور میرا ذکر بلند کیا اور مجھے ابتدا کرنے والا اور انتہا کرنے والا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا انہی فضائل کی وجہ سے تم سب پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ امام بہقی حضرت امام بخاری مالک بن ساسا سے روایت کرتے ہیں پھر حضرت جبرائیل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم
आसमान दुनिया पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राइल ने आसमान का दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? उन्होंने कहा जिब्राइल है। फिर आसमानों से फरिश्तों को ने पूछा तुम्हारे साथ कौन हैं? उन्होंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया वो बुलाए गए हैं? जिब्राइल ने जवाब दिया कि हाँ। कहा गया कि इन्हें खुश आमदीद हो, इनका आना बहुत अच्छा और मुबारक हो। दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो आदम अलैहिस्सलाम मिले। जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, आप उन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा खुश आमदीद हो साले बेटे और साले नबी को। फिर हज़रत जिब्राइल मेरे हमरा ऊपर चढ़े, यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुँचे और उन्होंने कहा इसका दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? उन्होंने कहा जिब्राइल। दरियाफ्त किया गया तुम्हारे हमरा कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया क्या वो बुलाए गए हैं? जिब्राइल ने कहा हाँ। इस दूसरे आसमान के दरबान ने उन्हें खुश आमदीद कहा, आपका आना बहुत अच्छा और मुबारक है। ये कहकर दरवाज़ा खोल दिया। फिर जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम मिले और वो दोनों आपस में खालाजाद भाई हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये हज़रत याहिया और हज़रत ईसा हैं, आप इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और कहा खुश आमदीद हो अख साले और नबी साले को। फिर हज़रत जिब्राइल मुझे तीसरे आसमान पर ले गए और कहा दरवाज़ा खोलिए। पूछा गया कौन है? उन्होंने कहा जिब्राइल। जिब्राइल से दरियाफ्त किया गया तुम्हारे साथ कौन हैं? उन्होंने बताया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दरियाफ्त किया गया वो बुलाए गए हैं? जिब्राइल ने कहा हाँ। इसके जवाब में कहा गया उन्हें खुश आमदीद हो, उनका आना बहुत ही अच्छा और नहायत मुबारक हो, और दरवाज़ा खोल दिया गया। फिर जब वहाँ पहुँचा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा खुश आमदीद हो अखु साले और नबी साले को। उसके बाद हज़रत जिब्राइल मुझे चौथे आसमान पर ले गए और इसका दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? उन्होंने कहा जिब्राइल। फिर दरियाफ्त किया गया तुम्हारे हमरा कौन हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछा गया वो बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा हाँ। चौथे आसमान के दरबान ने कहा इन्हें खुश आमदीद हो और उनका आना बहुत ही अच्छा और मुबारक है, और दरवाज़ा खोल दिया गया। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो हज़रत इदरीस मिले। जिब्राइल ने कहा ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद कहा खुश आमदीद हो अखु साले और नबी साले को। फिर हज़रत जिब्राइल मुझे लेकर ऊपर चढ़े, यहाँ तक कि 5वें आसमान तक पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? उन्होंने कहा जिब्राइल। दरियाफ्त किया गया तुम्हारे साथ कौन हैं? उन्होंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या वो बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा हाँ। 5वें आसमान के दरबान ने कहा उन्हें खुश आमदीद हो, उनका आना बहुत ही अच्छा और मुबारक है। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो हारून मिले। हज़रत जिब्राइल ने कहा ये हज़रत हारून हैं, उन्हें सलाम कीजिए। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया खुश आमदीद हो अखु साले को और अखु साले नबी को। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर चढ़ा ले गए, यहाँ तक कि हम 6ठे आसमान तक पहुँच गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसका दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? उन्होंने कहा जिब्राइल। दरियाफ्त किया गया तुम्हारे साथ कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या वो बुलाए गए हैं? उन्होंने कहा हाँ। इस फरिश्ते ने कहा इन्हें खुश आमदीद हो, इनका आना बहुत ही अच्छा और मुबारक है। मैं वहाँ पहुँचा तो मूसा अलैहिस्सलाम मिले।
جبرائیل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اخو صالح کو اور نبی صالح کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل مجھے 7ویں آسمان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور نہایت مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ابراہیم ملے۔ جبرائیل نے کہا یہ آبا کے باپ حضرت ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو ابن صالح اور نبی صالح کو۔ پھر میں سدرۃ المنتہا تک چڑھا دیا گیا۔ تو اس درخت سدرۃ المنتہا کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے اور وہاں 4 نہریں ہیں، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں جو پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نیل و فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شہد کا دیا گیا۔ میں نے دودھ کو پی لیا۔ جبرائیل نے کہا یہی فطرت دین اسلام ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔